آج کے لیکچر میں ہم 10 احادیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ وہ ہیں جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو 10 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا گیا ہے جو آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہیں۔ تو ان 10 احادیث مبارکہ کے تراجم آپ کو آنے چاہیے اور احکامات کی تشریح و توضیح آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ابھی 10 احادیث بارے پڑھیں گے۔ میں ماجد رشید ہوں، آپ کا لیکچر فار اسلامک اسٹڈیز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1255 ہے اس کا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جن سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جو چیزیں اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے اور کچھ احادیث مبارکہ کے اندر مزید چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ انسان اگر کوئی صدقہ جاریہ کر دے، کوئی سبیل بنا دے، کوئی مسجد بنا دے، کسی غریب کے کام آ جائے، کسی کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، کوئی صدقہ جاریہ کوئی چیز کر دے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملے، یعنی مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس کا فیض پہنچتا رہے۔ رستے میں کوئی جھونپڑی بنا دے چھائے میں بیٹھنے کے لیے، کوئی غریبوں کے لیے گھر بنا دے، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آ سکتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری چیز علم ينتفع به، وہ علم جو علم نافع ہو، کسی کو اچھی بات سکھا دی، اچھی بات سکھا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے لیے حکم بھی ہے، پیارے محبوب فرماتے بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری طرف سے تمہیں ایک بات بھی اچھی معلوم ہو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو علم نافع، اچھا علم سکھا دینا، اور پیارے محبوب نے دعا بھی یہ سکھائی ہے، علم نافع، اللہم انی اسألک علم نافع، میں اللہ علم نافع کی دعا کرتا ہوں، وہ علم جو نفع مند ہو، جو جنت میں لے جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا علم بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جا سکتا ہے، ہمارا نقصان کر سکتا ہے، تو اس علم سے پناہ مانگی ہے۔ علم تو شیطان کو بھی بہت تھا، لیکن وہ علم نافع نہیں ہوا، جہنم میں لے گیا۔ علم نافع یہ صدقہ جاریہ ہے، کسی بچے کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، کسی کو اچھا انسان بنا دیا، کسی کو اچھے رستے پر لگا دیا، اچھی بات دین کی سکھا دی، صدقہ جاریہ ہے۔ اور علم سیکھنا اتنا اہم ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو علم نافع کی صدقہ یہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین ہے، اس نے جتنے بچوں کو پڑھایا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، جتنے بچوں کو حفظ کروایا ہے، جتنا پڑھیں گے اس کے بعد ان کو ثواب تو پورا ملے گا، لیکن پڑھانے والے کو، اس کی بنیاد ڈالنے والے کو ثواب بھی ملے گا۔ کیونکہ پیارے محبوب نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، جو عمل کرے اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کیونکہ اچھے طریقے کی اس نے بنیاد ڈالی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا طریقہ شروع کر دیا، برے طریقے کی بنیاد ڈالی، تو جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو اپنا وبال ملے گا، اور جو اس کی بنیاد ڈالنے والا، سکھانے والا، اس کا وبال پڑے گا۔ جس طرح کہ سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے بنیاد ڈالنے والا وہ ہے، تو قاتلین کو بھی گناہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، یدعو لہ، جو دعائیں کرتی ہے جانے والے کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو نیک اولاد جو دعائیں کرتی صدقہ جاریہ ہے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد نصیب کرے، اچھی اولاد کی تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں ہمارے نام کو یاد رکھیں، دعائیں کریں ہمارے لیے. تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ولد صالح. یہ تین چیزیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی. تو یہ تینوں چیزیں ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع العاطس. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 ہے. پیارے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ دوسرے کی ذمہ داری بنتا ہے. یعنی ہر مسلمان کی 5 ذمہ داریاں اور 5 حقوق ہیں دوسرے مسلمان کے اعتبار سے. پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا. سلام کرنا سنت ہے تو جواب دینا واجب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. سلام سے جو پہل نہیں کرتا اس کو آنے کی اجازت نہ دو. سلام دعا ہے. السلام علیکم کہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں 20 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. جتنی زیادہ دعا دیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی. تو سلام کو ہم پھیلائیں، چاہے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا، ہر کسی کو سلام کریں. ہمارے معاشرے میں یہ رواج بن گیا، جس کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں. حالانکہ سلام ہر ایمان والے مسلمان کو کرنا چاہیے. یہ دعا ہے، دوسرے مسلمان کو دعا دینی چاہیے. یہ مسلمان کا حق ہے، کوئی سلام کرے اس کا جواب اچھے انداز سے دیں، اچھے لہجے سے دیں. دوسرا حق وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا یہ ہر مسلمان کا حق ہے. جو شخص مریض کی عیادت صبح کرنے کے لیے جائے گا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. جو شام کو جائے گا صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. مریض کی عیادت کا مقصد مریض کو سکون پہنچانا ہے، مریض کی آرام کا ذریعہ بننا ہے. اس لیے مریض کی اگر عیادت کرنے جائیں تو اس کے پاس اچھی باتیں کریں. یعنی ہماری مریض کو تسلی، اگرچہ اگر اسے موت سے نہیں بچا سکتی لیکن وہ سکون سے جائے گا. ہم اس کو تسلی دیں، کوئی مرض ہو ہم تسلی دیں کہ اللہ رب العزت تو بڑے بڑے بیماروں کو شفا دیتا، تمہیں بھی شفا دے گا. اگر مریض ہمارے بیٹھنے سے خوش ہو رہا ہے بیٹھیں، اگر ہمارے بیٹھنے سے تنگ ہو رہا ہے وہاں سے اٹھ کر آ جائیں اور ناراضگی محسوس نہ کریں. تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ہماری یاد کرے گا ہم اس کی یاد کریں گے. یہ عدلے کا بدلہ نہیں ہے، یہ اپنے لیے دعا ہے. اس لیے مریض کی عیادت کیا کریں. کوئی بیمار ہو اس کے پاس جایا کریں، دعا کیا کریں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ترمذی شریف کی روایت ہے، پیارے محبوب فرماتے ہیں جو مریض کے پاس جا کر یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا دے گا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا کرنی چاہیے. مریض کے پاس جائیں، اس کو تسلی دیں، دعائیں کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا. واتباع الجنائز، تیسرا مسلمان کا حق اس کے جنازے کی پیروی کرنا ہے، اس کے جنازے میں شامل ہونا ہے. دکھانے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا حق ہے. یہ نہیں کہ ہمارے جنازوں پر جو آئے ہم اس کے جنازے پر جائیں گے یا کسی امیر کے جنازے پر جائیں گے. یہ ہر مسلمان کا حق ہے، تو مسلمان کے جنازے میں جانا چاہیے. پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ میں شامل ہوا اس کو 1 قرات ثواب ملا، اور جو تدفین میں بھی شامل ہو اسے 2 قرات ثواب ملا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. اتنا بڑا اجر ملتا ہے. پیارے محبوب نے فرمایا بہت سارے جنازے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایسا جنازہ ہوتا ہے کہ جتنے پڑھنے والے ہیں وہ نیک انسان اس کی برکت سے سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بہت سارے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کی بخشش سے جنازے کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جنازہ میں شامل ہوں، اپنی موت کو یاد کریں، اور یہ ہر کسی پر وقت آنے والا ہے. نماز جنازہ کا صحیح سے طریقہ، دعائیں آنی چاہیے. تو یہ حق ہے، باوضو ہو کر جائیں، نماز جنازہ میں شامل ہوں، تو یہ مسلمان کا حق ہے. وإجابۃ الدعوہ، چوتھا حق یہ ہے کہ دعوت کو قبول کرنا. کوئی مسلمان دعوت کر دے قبول کریں، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہاں مرغن غذائیں ہوں یا نہ ہوں، یہ مسلمان کا حق ہے. آج تکلفات کی وجہ سے ہمارے لیے دعوت مشکل ہو گئی. ہم کسی کی دعوت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تکلفات کے درپے ہوتے ہیں. اور مہمان بھی یہ کہتا ہے کہ میری بہت زیادہ خدمت ہونی چاہیے،
اس لیے دعوت، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مہمان نہ آئے، کیوں؟ ان کے لیے مشکل ہو گئی. تو اگر جو تکلفات میں نہ پڑیں، جو انسان کے پاس گنجائش ہے جتنا ہو سکے تو دعوت کرے، اور دعوت کھانے والا بھی قبول کرے، دعا دے. دعوت قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. وتشمیت العاطس، پانچواں حق یہ کہ چھینک کا جواب دینا. کسی کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور اس کے جواب میں کہا جائے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، یہ دعا دینی چاہیے. تو یہ چھینک کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے. یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر 5 حقوق کا بیان کیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کہاں گزاری ہے، عمر کے دن کہاں گزارے ہیں، وقت کہاں گزارا ہے. اللہ نے تو 30 سال دیے، 40 سال 50 سال عمر دی، وہ عمر تم نے کیسے گزاری ہے؟ رب کی فرما برداری میں گزاری ہے یا رب کی نافرمانی میں گزاری ہے؟ تو پہلا سوال قیامت میں عمر کے بارے میں ہوگا. اس سے معلوم ہوا عمر رب کی امانت ہے، دن رب کی امانت ہے، وقت رب کی امانت ہے، اور ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. وعن علمہ فیما فعل، اور دوسرا سوال علم کے بارے میں ہوگا، علم پر عمل کتنا کیا ہے، علم پر عمل کتنا کیا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بات سیکھیں اس پر فوراً عمل شروع کر دیں. آج ہمارا علم تو بہت ہے، عمل ہمارا بہت کم ہے، تو عمل بہت ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو با عمل بننا چاہیے. علم نافع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ علم جس پر عمل کیا جائے، وہ علم جو جنت میں لے جائے. تو علم کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اور وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا، اور رب مال کے بارے میں 2 سوال کرے گا. پہلی چیز مال کا کسب کہاں سے کیا، مال کمایا کہاں سے ہے، مال کمانے کا طریقہ کیا تھا. آیا شریعت کی حدود کو، شریعت کی پابندیوں کو تم نے مد نظر رکھا ہے؟ کہیں شریعت کی حدود سے تجاوز تو نہیں کر لیا؟ کہیں مال کمانے کا تمہارا طریقہ حرام کی طرف تو نہیں جا رہا تھا؟ کہیں تمہارے مال کمانے کے طریقے میں کوئی حرام طریقے کی کوئی ملاوٹ تو نہیں تھی؟ کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں کی؟ کہیں ملاوٹ تو نہیں کی؟ کہیں اپنی ڈیوٹی کو پورا تم نے اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ تو پہلا سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے. استاد کے لیے بھی یہ حکم ہے، وہ صحیح پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا، شاگرد کے لیے صحیح پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، افسر کے لیے صحیح ڈیوٹی دے رہا نہیں دے رہا، نوکر کے لیے اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا نہیں دے رہا. تو مال کے بارے میں پہلا سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے ہے. مال محنت کر کے مال کمانا یہ فرض ہے. روزی کمانے والا رب کو محبوب ہے، محنت جو کرتا ہے، لیکن اس میں طریقہ حلال ہونا چاہیے. شریعت نے جس طریقے سے مال کمانے سے روک دیا، اس کا تفصیل کے ساتھ اسلام کے معاشی نظام کے اندر بھی ذکر ہے ان باتوں کا. دوسرا سوال مال کے بارے فیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا ہے، مال خرچ کہاں کیا ہے. کہیں غلط جگہ خرچ تو نہیں ہوا، فضول خرچی تو نہیں آ گئی، کہیں ناجائز طریقے پر تو خرچ نہیں ہو گیا. تو مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. پیارے محبوب فرماتے ہر امت کا ایک فتنہ اور آزمائش ہوا کرتی ہے، میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال ہے. میں مال کے ذریعے چیک کروں گا کہ، اور ایک حدیث میں واضح فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اور مال ایسی چیز ہے، مال سے انسان کا دل نہیں بھرتا. پیارے محبوب فرماتے کہ کسی کو ایک وادی بھر کے سونا مل جائے وہ چاہے گا ایک وادی اور مل جائے. اس لیے مال کے بارے میں بڑی احتیاط کرنی ہے. اور جس مال کا حق نہ ادا کیا جائے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وہی سانپ بن کر چمٹ جائے گا قیامت کے دن میں، اسی مال کو تپایا جائے گا، قرآن پاک میں آتا ہے. تو اس لیے مال میں بڑی احتیاط کرنی ہے. مال حلال طریقے سے کمانا ہے اور صحیح جگہ خرچ کرنا ہے. وَأَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَهُ، آخری سوال جسم کے بارے میں ہوگا، اس کو پرانا کہاں کیا ہے. زبان رب نے دی تھی، زبان استعمال کیسے ہوئی ہے. آنکھیں رب نے دی تھی، آنکھوں
آنکھوں سے دیکھا کیسے ہے، کان رب نے دیا تھا اس سے سنا کیسے ہے، دماغ رب نے دیا تھا اس سے سوچا کیسے ہے، پاؤں رب نے دیے تھے پاؤں سے چل کر کس طرف گیا ہے، ہاتھ رب نے دیے تھے ہاتھوں سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں تیار فرمائے۔ صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ کی جماعت میں خبر دوں ایسی چیز کے بارے میں جس کا ثواب نماز روزے سے بھی زیادہ ہے، بِأَفْضَلَ مِنْ دَرْجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، جس کا ثواب روزے سے بھی زیادہ ہے، نماز سے بھی زیادہ ہے، صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، رب فرما روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں رب خود دوں گا، نماز تو دین کا ستون ہے، جنت کی کنجی ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ان کا ثواب جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی چیز اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ پیارے محبوب نے فرمایا قال صلاح ذات البین، کہ دو لڑے ہوں کے درمیان صلح کرا دینا، اس کا ثواب نماز روزے زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے۔ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے۔ پیارے محبوب تو فرما رہے سل من قطعک، جو تعلق توڑے تم جوڑو، واعفو عمن ظلمک، معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ اسلام کا اخلاق اور اسلام کا طرز عمل ہے، صلح کرانا اسلام میں محبوب ہے، لڑائی بڑی بری چیز ہے۔ آگے پیارے محبوب فرماتے ہیں فإن فساد ذات البین ہی الحالکہ، دو میں لڑائی کرا دینا، جھگڑا کرا دینا یہ حالکہ ہے۔ اور راوی حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ابو عیسیٰ اس پر بحث کرتے ہیں، فرمایا حالکہ سے مراد یہ نہیں کہ لڑائی کرا دینا تمہارے بالوں کو مونڈ دے گا، جو آپس میں لڑائی کرانا یہ تمہارے دین کو مونڈ ڈالے گا، کیونکہ جو آپس میں لڑائی ہوگی ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، ایک دوسرے پر بہتان لگائیں گے، الزام لگائیں گے، غلط باتیں کریں گے تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے مطابق عملی زندگی گزارنے۔ چھٹی حدیث مبارکہ کے اندر پیارے محبوب آتے ہیں کہ 7 لوگ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، جب سخت دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اتنا سخت دن ہوگا اس کے بارے میں رب قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ یوم عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ بڑا سخت دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 7 لوگوں میں سے بنائے۔ پہلا، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا، وہ جوان جس نے جوانی رب کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، ایک نماز پڑھی دل میں تمنا ہے کاش کہ ایک نماز کا موقع اور مل جائے، ایک حاضری رب کی دربار میں اور مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ چوتھا، وہ 2 آدمی ہوں گے جن کے درمیان میں محبت، آپس میں ملاپ رب کی رضا کے لیے ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا اور تفریق بھی رب کی رضا کے لیے ہو۔ اگر رب کا حکم پورا ہو رہا ہے، ملے ہوئے ہیں، اگر آپس میں ملنے سے رب کے حکم ٹوٹ رہے ہیں اس لیے آپس میں جدائی ہو گئی کہ رب کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پانچواں، وہ شخص جو تنہائی میں رب کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تنہائی میں رب سے ڈرے، تنہائی میں رب کا ڈر اور خوف ہو۔ چھٹا، وہ شخص جس کو حسب اور نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف گناہ کی دعوت کہہ دے، اپنی طرف بلائے اور وہ کہے مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، کہیں میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ ساتواں، وہ شخص جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج ہمارے معاشرے میں صدقہ کرتے ہیں لیکن دکھا کر کرتے ہیں، تصاویر بنواتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کر دیا، اس میں دکھاوے کا پہلو آ سکتا ہے۔ اس لیے پیارے محمد دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ ہے اعلیٰ قسم کا صدقہ جس میں کوئی دکھاوے کا انسان کو خوف نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ چیزیں ہیں جس پر دین کی یہ ہم کئی دفعہ حدیث سن چکے ہیں، یہ پانچوں چیزوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ پہلی سب سے بنیادی چیز توحید ہے، دوسری اقامت صلاۃ ہے، تیسری ایتاء زکوٰۃ ہے، چوتھی بیت اللہ کا حج ہے، پانچویں رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ ان پانچوں چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی۔ افضل 8ویں حدیث بار کا ہوا گیا افضل اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، اور وہ جہاد جس میں کوئی انسان جہاد کرے اس میں کوئی خیانت نہ کرے، جہاد کے اندر کوئی خیانت نہ ہو، اور ایسا حج جو مقبول ہو، اس کو افضل اعمال میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اسی طرح چلتے ہیں 9 کے اندر فرمایا وہ دو شخص جن کے لیے غیبتہ جائز ہے، ایک ہوتا ہے غیبتہ، ایک حسد۔ حسد جائز نہیں ہے، فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ غیبتہ معنی رشک کرنا جائز ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، علم دیا خوب اس کو پھیلا رہا ہے، عمل کر رہا ہے۔ یہ دو شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز دی وہ قابل رشک ہے، کہہ سکتے ہیں اللہ کا ہم پر فضل ہے، اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے۔ تو اس کی توفیق عطا میں خوب خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گیا علم کی مجالس اور دوسروں کے کام آنے کی فضیلت، کہ علم کی مجالس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اور دوسروں کے کام آنے کے بارے میں صراحتاً فرمایا گیا جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا میں کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ جب کوئی انسان علم کا رستہ تلاش کرتا ہے، علم نافع پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے آسان کر دیتا ہے، سہل کر دیتا ہے۔ اور آخر میں صراحتاً فرمایا گیا کہ جس آدمی کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا عمل سارے نہیں ہوا، تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے کر جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حسب نسب کی چاہیے